السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم 18 کروڑ عوام کی تو یقیناً بات کرتے ہیں، لیکن یہ 18 کروڑ عوام کس طریقے سے پاکستان کے مرکز سے رابطے میں ہیں، یعنی اسلام آباد میں بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے اس بات کی 18 کروڑ عوام جس جگہ پر رہائش پذیر ہیں اس بات کی پہنچ وہاں پر کیسے ہوتی ہے، اور جو وہاں پر معاملات ہیں، کیا اسلام آباد کا، کراچی کا، لاہور کا، پشاور کا اور کوئٹہ کا تعلق ان باتوں سے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جو کراچی کے اندر واقعات ہوئے اس کی کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ جو دیہی علاقوں کے اندر اندرون سندھ کے حالات ہیں اس کے اوپر اس کا بڑا گہرا اور دورس نتیجہ مرتب ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ کی پالیٹکس کے اندر بہت دیر پا تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے۔ وہ جماعتیں جو خود کو سندھ قوم پرست جماعتیں کہتی ہیں، جو سیاسی طور پر سندھ کے اندر دوسری جماعتوں کی نسبت ان کی چمک ماند نظر آتی تھی، ان کا سورج جو ہے اب چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے اس کے گرد ہمیں گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں آپ کو مین سٹریم میڈیا پاکستان کا نہیں بتائے گا، اور اس بات کا احساس آپ کو تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ سندھ کے اندر جا کر لوگوں سے بات کریں، ان چینلز کے رپورٹر سے، ان کے پالیسی ساز جو افسران ہیں ان سے بات کریں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں کبھی سنائی نہیں دیتی۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام بہت حد تک وہی خبریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ خام خیال ہے۔ اس کا احساس ہمیں بھی تب ہوا کہ جب ہم نے سندھ کے اندر نیوز فلو کو جانچنا شروع کیا۔ سندھ اور اسلام آباد کے اندر زمین آسمان کا فرق یقیناً ہے۔ اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا سندھ کے اندرون کی سیاست اور اسلام آباد کے اندر بڑک کی سیاست کا ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا سندھ اور بلوچستان کے عوام کو جو دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، اور جو کراچی، کچھ ہی حد تک حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور اور مین سٹیز کے لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں معلومات کی ایک مختلف دنیا میں رہتے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے نہیں ملتا۔ ہم آپ کے سامنے ناظرین 4-5 مین نقطے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج سندھ کا جو رہائشی ہے، جو اندرون سندھ کے اندر موجود ہے، وہ کیا سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے۔ کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اس نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سندھ کا میڈیا جو بڑا تگڑا میڈیا ہے، اس کے اندر وسعت بھی بڑی ہے، اس کی پریزنس بھی بڑی ہے، اس نے اس واقعے کو بالکل مختلف انداز سے پیش کیا، ویسے ہی پیش کیا جیسے واقعہ ہوا تھا، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ڈائلیوشن سے۔ اگر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کراچی کے اندر اس کو ڈینائی کر دیں گے اور الزام ان لوگوں پر لگا دیں گے جنہوں نے ریلی نکالی، یا اسلام آباد سے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو اس کی فائنڈنگ کا لوگ انتظار کریں گے سچ جاننے کے لیے، تو یقین مانیے ایسا نہیں ہے۔ سندھی عوام تک سندھ کے میڈیا نے وہ سچ پہنچا دیا۔ ایک مثال میں اس کی آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو خاتون سندھ کے اندر اب اس وقت ایک لیجنڈ بن گئی ہیں، غزالہ، جو پی آئی اے کی امپلائی تھیں، وہ اس تمام واقعے کے اندر شہید ہوئیں۔ ان کے بارے میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر سرسری طور پر بات ہوتی رہی کہ وہ کوئی شاید راہگیر تھیں یا وہاں سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے ان کو گولی لگ گئی۔ سندھ کے اندر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک لیجنڈ کا سا بن گیا ہے، اور میڈیا نے ان کو سندھ کی شہید بیٹی کا خطاب دیا ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایک سندھی کی خاتون کی موت کو کس طریقے سے ڈپکٹ کیا جاتا ہے، اور سندھ کا میڈیا اس موت کو کس طریقے سے ڈپکٹ کرتا ہے۔ پہلے ہم آپ کو اس کے اوپر ایک ساؤنڈ سنواتے ہیں ڈھوڈو چانڈیو صاحب کی، جو سینئر رپورٹر ہیں کے ٹی این کے، اور کے ٹی این ایک بہت تگڑا چینل ہے جس کی پریزنس پاکستان بھر میں موجود ہے، لیکن سندھ کے اندر یہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے، نیشنل چینل بھی ہے لیکن اس کی پہنچ سندھ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ڈھوڈو چانڈیو صاحب سے جب ہماری ٹیم نے بات کی تو انہوں نے محترمہ غزالہ مرحومہ کے بارے میں کچھ یہ بات کی۔ دیکھو، آپ جس کو نیشنل میڈیا کہتے ہیں، اور جو نیشنل میڈیا جس طرح ایشوز کو ہینڈل کرتی ہے،
हम उस तरह नहीं कहते। हम समझते हैं नेशनल मीडिया जो है वो हम हैं, जो सिंधी मीडिया है, पुख्तून है, पश्तो है, जो बलोची में मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है। जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, जो आप जिसको नेशनल मीडिया कहते हो उसको नहीं कहते हो। उस दिन नेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की लियारी वाले इशू पे, वो आप उसको देखो, फिर KTN को देखो, आप खैबर को देखो, विश को देखो कि रिपोर्टिंग क्या थी। वो खातून या वो औरतें, जो बच्चे, जिसमें एक गजाला सिद्दीकी भी थी, आपके एक बड़े चैनल के जो एंकर था कामरान खान, उसने कहा कि वो रास्ते से जा रही थी, उसको गोली लगी, और हमने वो उसका इंटरव्यू चलाया कि वो रैली में थी और वो इस इश्यूज़ पे आई थी और वो इसमें हिस्सा ले रही थी। हमने वो स्क्रीन पे आके चला के दिखाया। गजाला साहबा के बारे में KTN के सीनियर रिपोर्टर ने हमें विजुअल्स भी दिखाए और बताया कि किस तरीके से गजाला साहबा एक एक्टिव मेंबर थी इस तहरीक की और फोर फ्रंट के ऊपर थी। इन विजुअल से उन्होंने YouTube के ऊपर एक पैकेज बनाकर भी डाला है। ये वो इमेजेस हैं जो सिंध के अवाम देख रहे हैं। ये वो तारीफ़ है गजाला साहबा की जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नज़र नहीं आएगी। ये उस लेजेंड की क्रिएशन है मुकामी तौर पर, जिसके बारे में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बिल्कुल बात नहीं होगी। कहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक राहगीर का तज़किरा होता है और अफसोस का इजहार होता है, और कहाँ पर सिंध के अंदर उनको सिंध की शहीद बेटी का खिताब दिया जाता है। एक और चैनल आवाज़ ने, जो बहुत बड़ा चैनल है और मुकाबले का चैनल है KTN के, उसने गजाला साहबा के ऊपर जो तशरीह दी है और जो उन्होंने न्यूज़ पैकेज किया है, ज़रा अगर आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिंध का मीडिया जो है वो किस तरीके से गजाला साहबा के मामले को उठा रहा है। सिर्फ एक जाविया हम आपको बता रहे हैं उस तफरीक का जो एग्जिस्ट करती है न्यूज़ ट्रीटमेंट के अंदर, और वो जो पैगाम जो सिंध के मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा है, और वो पैगाम जो पाकिस्तान का नाम निहाद मीडिया बिल्कुल मिस कर रहा है। सिंधियाणी तहरीक जे बैनरन के शूटर्स गोलियों हणी मारियो है। अज़मतुन जी अमीन सिंध जा हिलाली पुट जेके पंहिंजी अमर जी सींध संवारण लाइ शहादत जो जाम पीअनि था, उहे त अमर आहिनि ई आहिनि, पर सिंध जूं उहे ॼायूं केतिरियूं न अज़ीम आहिनि जेके पंहिंजी सिंध अमर सां मोहबत जे मैदान में जॾहिं कुॾी सिर कपाइनि थियूं, तॾहिं सिंध जो आसमान बि खेनि झुकी सलाम करे थो। सिंध जे अहिड़ियुनि अज़ीम न्याणियुनि मां शहीद गजाला सिद्दीकी बि हिकु आहे, जंहिं मोहबत सिंध जी रैलीअ में शरीक थी सिंध अमर जो कर्ज़ चुकाइण लाइ न तती ॾिठी न थधी ॾिठी। न रुगो एतिरो, पर हुन पंहिंजे मासूम गुलनि जहिड़े अभम ॿारनि जी बि परवाह न कई। PIA में टिकेटिंग ऑफिसर सिंध जी हिन न्याणी कराचीअ जे लियारी वारे इलाइक़े में जनमु वरितो, पर शायदि हिन सबाजी सची ऐं सुलछणी सिंधियाणीअ खे पंहिंजी अमड़ जीजल वतन सिंध सां मोहबत जी अहिड़ी त सुती विधी हुई जंहिं कॾहिं बि खेसि सुम्हणु न ॾिनो। गज़ाला जो मुड़ुसु परॾेह में रोज़गार सां रहंदो हो, जॾहिं त संदसि सावरनि जो घर स्टील टाउन में हो। अॼु सिंध जी शहीद न्याणी बाघुल बाई ऐं बख्तावर जी भेण गज़ाला खे स्टील टाउन जे कब्रिस्तान में धरती माउ जे हंज में हज़ारे आलिन अखियुनि सां सुम्हारियो वियो आहे, पर सिंध हिन अमर किरदार बहादुर ऐं सिंधियुनि जो घाट ऊचो रखंदड़ न्याणीअ खे कॾहिं बि विसारे न सघंदी।